السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارہ اکرام۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سیلف ڈاؤٹ، یعنی کہ خود پر بھروسہ نہ کرنا، اپنی ایبیلٹیز پر بھروسہ نہ کرنا یا اپنی ایبیلٹیز کو دوسروں کے مقابلے میں کم سمجھنا۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنی ایبیلٹیز کو لے کر، اپنی لکس کو لے کر یا اپنے اسٹیٹس کو لے کر، چاہے وہ آپ کا رہن سہن کا اسٹیٹس ہو یا کوئی فائنینشیل اسٹیٹس ہو، کسی بھی طرح کی اسٹیٹس کو لے کر، اپنی تعلیمی قابلیت کو لے کر، فائنینشیل پرابلمس کو لے کر یا فائنینشیل بلکہ کہنا چاہیے کہ وسائل کو لے کر، جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کمتر سمجھنے لگتے ہیں اور ایک طرح کے انفیریورٹی کمپلیکس میں، احساس کمتری میں مبتلا اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی ایبیلٹیز کو جب اچھا نہیں سمجھ رہے تو ہم احساس کمتری مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے ایک سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا ہو گئے، یعنی کہ آپ نے سمجھ لیا کہ نہیں، ہر طریقے سے یہ دوسرا جو شخص ہے یہ مجھ سے بہتر ہے، فلاں کام کرنا ہے میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ یہ ہمارے کانفیڈنس کو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ سیلف ڈاؤٹ ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہمیں کانفیڈنس کی پہلے سے کمی ہوتی ہے، اور سم ٹائمز جب ہم اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی مزید یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سیلف کانفیڈنس تھا وہ پھر سے وہ مزید کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی لمیٹنگ فورس ہے جو آپ کو زندگی میں کوئی ایکشن نہیں لینے دیتی، چاہے وہ آپ کی زندگی پرسنل ہو، پروفیشنل ہو، سوشل ہو، کسی بھی طریقے سے اگر آپ اپنے سلسلے میں سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہیں تو یہ آپ کی زندگی کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور جب ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں نا کہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری کامیابیوں کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں، ہمیں سکسیس حاصل نہیں کرنے دیتی، اس میں سیلف ڈاؤٹ ایک بہت بڑی فورس ہے، ایک لمیٹنگ فورس ہے جو آپ کو ایک لمیٹڈ کر دیتی ہے اپنے اندر۔ آپ ایک خول میں بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کام میں کر نہیں سکتا۔ سیلف ڈاؤٹ آپ کو کوئی بھی ایکشن لینے سے روکتا ہے، سیلف ڈاؤٹ آپ کو فیصلے کرنے سے روکتا ہے، آپ کسی بھی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، آپ کے اندر ڈیسیجن پاور کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب آپ سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی ایبیلٹیز کو دوسروں سے کم سمجھ رہے ہیں، تو آپ زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنے کے لیے آگے ہی نہیں بڑھتے، اور ہوتے 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 یہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں آپ ایک خاص طریقے کے پروکریسٹینیشن مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں، یہ ایکشن تو میں اب لے ہی نہیں سکتا، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میں تو لوگوں کے سامنے جا کے بات ہی نہیں کر سکتا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑی فورس ہے جو آپ کو پیچھے دھکیلتی ہے، دوسروں کے مقابلے میں آپ کو کمتر پہلے آپ خود سمجھتے ہیں، پھر یہ سیلف ڈاؤٹ ہوتے ہوتے آپ کو واقعی دوسروں سے کمتر بنا دیتا ہے، یعنی کہ آپ میں جو ایبیلٹیز ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں، آپ کوئی اچیومنٹ تو حاصل کرنے کا پھر آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ سیلف ڈاؤٹ ایک طرح کی مینٹل کنڈیشن ہے جس سے کہ اگر ہم زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کو ایک ہیلدی وے میں گزارنا چاہتے ہیں، تو بھی اگر ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کوئی بھی ہم پروفیشنل لائف نہیں گزار رہے ہیں، ہم اپنی پرسنل زندگی کو بھی دیکھیں، تو اگر ہم سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا ہیں نا، تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو بھی اچھی طرح ہیلدی وے میں نہیں گزار سکتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف ڈاؤٹ کو کس طریقے سے، یا اپنے آپ کو جو ہم دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں، اپنی ایبیلٹیز کو کم سمجھتے ہیں، اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان ریزنز کو سمجھنا ضروری ہے سیلف ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں۔ آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جی، تو سیلف ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو اس ایک کلنگ عادت سے نکالنے کے لیے، جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اور ہمیں ایکشن لینے سے روک رہی ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ جو سیلف ڈاؤٹ ہے، اپنی زندگی کا سکون سے بیٹھ کر جائزہ لیں کہ یہ سیلف ڈاؤٹ کہاں سے رہا ہے، یہ شروع کہاں سے ہوا ہے، کیا اس کی وجہ بچپن تھا، بچپن کے کوئی واقعات تھے، یا ماضی کی کوئی ناکامیاں تھیں،
کہ ماضی میں ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی اپنی پروفیشنل لائف میں، پرسنل لائف میں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگے، ہم یہ سوچنے لگے کہ ہم کوئی صحیح ایکشن لینے کے، کوئی صحیح فیصلہ لینے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو بلیم دینا شروع کر دیا، صرف یہ دیکھنا ضروری ہے بچپن میں کیا پیرنٹس نے یا بڑوں نے یا اسکول میں ٹیچرز نے کہیں ایسے تو نہیں کہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے دھکیلا کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، ہم کسی ٹیسٹ پہ فیل ہو گئے تو پیرنٹس نے کہا نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک چیز جو بار بار ہم سے کہی گئی، کہیں اس کی وجہ تو نہیں ہے کہ یہ ہمارے سب کانشیس میں بیٹھ گئی؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے موقع ہوتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جہاں ہم ایک خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کون سے ایسے اپرچونیٹیز ہمیں ملی اور ہم نے اپنے آپ کو پیچھے دھکیل لیا کہ نہیں یہ کام اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ اپنے اندر کون سی ایبلٹی کو کم سمجھتے ہیں، تو چھپنے کے بجائے ہمیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کو جانیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ میں کم ہے، ایک چیز۔ پھر یہ دیکھیے کہ کون سے خوف ہیں جو آپ کو پیچھے دھکیل لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اسٹیج پہ بات کرنے کا خوف ہوتا ہے، ایبلٹیز تو ہے، مطلب آپ جانتے ہیں کہ نہیں ایبلٹی تو مجھ میں ہے، لیکن مجھے ایک سرٹن ایک موقع ہوتا ہے، ایک سرٹن انوائرمنٹ ہوتا ہے، سرٹن سرکمسٹینسز ہوتے ہیں جن میں میں خوف کا شکار ہو جاتا ہوں۔ تو وہ اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسے کون سے موقع ہوتے ہیں جو آپ کو پیچھے، آپ کہتے ہیں نہیں میں تھوڑا سا پیچھے ہی رہوں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر جو ایک سیلف ٹاک ہوتی ہے نا، یعنی کہ اپنے آپ سے جو ہم ہر وقت ہمارے ذہن میں بھی ایک بات چل رہی ہوتی ہے کہیں بیک آف دا مائنڈ، ہم اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا ہوں، کیا وہی سب سے زیادہ حقیقت ہوتی ہے، وہی آپ خود ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آپ کے لیے چل رہا ہے۔ اور یہ جو ایک سیلف ڈاؤٹ ہے نا، یہ ایک نیگیٹو ایموشن ہے، اس میں کوئی بھی کسی طریقے کی پازیٹیوٹی یا کوئی نارمل چیز یہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس نیگیٹو ایموشن کے پیچھے کیا ہے، آپ کی سیلف ٹاک تو نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں میں یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوں، نہیں میں باہر جا کے لوگوں سے بات نہیں کر سکتا، نہیں میں اسٹیج پہ نہیں چڑھ سکتا، نہیں میں کوئی اچھی جاب، میں تو اس کیپیبل ہی نہیں ہوں۔ حالانکہ سب کچھ ہے، آپ کی تعلیم بھی ہے، آپ اسمارٹ بھی ہیں، آپ سب کچھ ہے، آپ بات بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا چیز ہے اس میں سیلف ٹاک کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ اور سیلف ٹاک کے یہی ریزنس ہوتے ہیں کہ سم ٹائمز پیچھے کوئی ہم سے پاسٹ میں کوئی ایسی مسٹیک ہو گئی ہے، اپنی پروفیشنل لائف میں، پرسنل لائف میں، بچپن ہوتا ہے، کوئی پیچھے کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی سیلف ٹاک کیا ہے۔ اور اس کو دور کرنے کے لیے اس سیلف ٹاک کو ٹھیک کرنا، اس کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک نیگیٹو ایموشن ہے، اپنے اندر پازیٹیو افرمیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بار بار، شروع میں یہ سننا بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں اور میں سوچوں کہ نہیں میں یہ کام کر سکتی ہوں، نہیں میں بڑی سپر ڈوپر چیز ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، مجھ میں تو بہت ایبلٹی ہے۔ شروع میں یہ سوچنا یہ کہ بھئی یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ سوچنا شروع کر دیں اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہوتا ہے۔ سائیکالوجی اور سائنس اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ جو بات آپ اپنے آپ سے بار بار کہتے ہیں، جو بات آپ اپنے لیے سوچتے ہیں، وہ آپ ایک دن اس پر یقین کرنے لگتے ہیں، اور آپ میں ایک وقت آتا ہے کہ آپ اگر کسی نیگیٹو ایموشن میں، کسی نیگیٹو عادت میں، یا کوئی ایسی چیز جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، آپ اس پازیٹیو افرمیشن جو آپ اپنے آپ کو بار بار دیتے ہیں، آپ ایک دن اس چیز کو، اس گول کو حاصل کر لیتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ کاؤنسلنگ پھر بات ہوگی۔ کاؤنسلنگ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ خود اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر یہ ایک نارمل وے میں۔ اگر یہ بہت نارمل حد تک چلی گئی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی یا کسی لائف کوچ کی ضرورت پڑے گی۔
لیکن اگر یہ ایک نارمل وے میں ہے تو آپ خود ہیلپ کر سکتے ہیں، اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس کو ہم سیلف سجیشن کہتے ہیں نا، اسی کو میں نے اس وقت کہا ہے کہ پازیٹیو افرمیشن ایک سیلف سجیشن ہے جو آپ بار بار اپنے آپ کو دیتے ہیں، جو بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کاؤنسلنگ آپ اپنی خود کر سکتے ہیں، اسی طرح جو میں نے طریقہ بتایا۔ اس کے علاوہ آپ کسی دوست کی ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ اپنے پیرنٹس کی ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ اگر آپ کے بچے اب ہیں تو آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میرے اندر میں یہ سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں کہ میرے اندر یہ چیز لیک کرتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا میں واقعی اس قابل نہیں ہوں؟ دوسرے لوگ، وہ لوگ جو آپ کے ہمدرد ہیں، یہ ضرور اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں انہی لوگوں سے مشورہ کرنے نہ بیٹھ جائیں جو پہلے ہی آپ کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ صرف اتنا سینس رکھیے کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون آپ کے ساتھ سنسیئر ہے اور کون نہیں ہے، صرف انہی سے پلیز ہیلپ لیجئے اور اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے تھوڑا سا یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں اس وقت کس انوائرمنٹ میں ہوں۔ اگر میں مسلسل نیگیٹو لوگوں میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں کبھی بھی، اور وہ ہر وقت مجھے اس وقت بھی، ایک تو میں نے بچپن کی بات کی کہ پیچھے، وہ ایک ہوتا ہے کہ اس وقت پریزنٹ میں آپ کو وہ پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم یہ کیسے کرو گے، باہر جاؤ گے یہ ہو جائے گا، یہاں جاؤ گے یہ ہو جائے گا، تو وہ آپ کے اندر مسلسل ایک طریقے کی آپ تو خود اپنی ایبیلٹیز کو ختم کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو آپ کو سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا کر رہے ہیں، آپ کی ایبیلٹیز جو تھیں ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایکسکیوزز تلاش کرنا بند کر دیجئے، کیونکہ ہم اکثر ایکسکیوزز تلاش کر کے کوئی کام نہ کرنے کے یا اپنے کسی خوف کے پیچھے چھپ جاتے ہیں نا، تو اس وقت بھی ہم کو ایکسکیوز تلاش کر لیتے ہیں کہ نہیں اس وقت یہ نہیں ہے، اس وقت یہ مسئلہ ہے، اس وقت وہ ہے۔ وہ پلیز اس طریقے کے ایکسکیوزز تلاش مت کیجئے، اپنے آپ کو پروکریسٹینیشن کا شکار مت ہونے دیجئے، ایک فالس کمفرٹ زون میں داخل مت ہونے دیجئے۔ یہ بہت غلط ہوتا ہے، اور یہ کہ ہم جب سیلف ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں تو ہم کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور اکثر پھر یہ ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے، پھر ہم نکل کے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک چیز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کریٹیسزم سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ کریٹیسزم ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو آپ کو آگے بڑھتا ہوا ہی نہیں دیکھنا چاہتے، ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کو صحیح گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہیلدی کریٹیسزم ہوتا ہے، اس کو کریٹیسزم کا نام دینا ہی نہیں چاہیے، وہ آپ کو گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم سم ٹائمز ہم سے وہ بھی، ہمیں ایبیلٹی اس چیز کی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں یا ہیلدی وے میں لے سکیں۔ تو اپنے آپ کو اس چیز کی بھی عادت ڈالیے کہ آپ لوگوں کی بات کو سنیں اور پھر خود جائزہ لیں کہ یہ چیز یہ مجھے مشورہ دے رہا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے، اور اگر پھر بھی آپ نہیں سمجھتے نا تو اس کو اپنے مائنڈ پہ اتنا سوار مت کیجئے، اس کو آپ اپنا کام کیجئے، پرفیکشن مت تلاش کیجئے۔ ہم پرفیکشن تلاش کرتے ہیں، اگر ہم پرفیکشن تلاش کریں گے تو کوئی بھی کام ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا، اور پرفیکشن بیٹھے بیٹھے نہیں آئے گی، پرفیکشن تو جب آئے گی جب ہم کوئی کام کریں گے۔ تو پرفیکشن حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن کام شروع کر دیجئے، پرفیکشن آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ تو سیلف ڈاؤٹ سے نکلنے کے لیے یا احساس کمتری سے نکلنے کے لیے یہ سارے پوائنٹس تھے۔ یہ جو پوائنٹس ہیں ان پر بات بہت ساری کی جا سکتی ہے، ان کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اس کو ایلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت ٹائم کم ہے، اس لیے میں نے شارٹ تھوڑے سے پوائنٹس لیے ہیں۔ تو سیلف ڈاؤٹ جو ہے یہ بھی ایک کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، تو اس کو پلیز ذہن سے نکالنے کی کوشش کیجئے، یہ ہمیں کچھ بھی کرنے نہیں دیتی۔ تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔